کوئی فقط 2.5 ماہ عہدے پر رہا تو کوئی فوجی سربراہ بنتے ہی گرفتار ہوا۔ پاکستان میں بری فوج کی سربراہ کی تعیناتی کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس کا اندازہ اس معاملے سے جڑی بحث اور سیاسی رہنماؤں کے بیانات سے لگایا جا سکتا ہے جو تقریباً گزشتہ 1 سال سے دیے جا رہے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے متبادل کی تعیناتی اور اس سے جڑے تنازعات اور بیانات سے قطع نظر اگر پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو بری فوج کے سربراہان کی تقرریاں اور مدت ملازمت اکثر و بیشتر تنازعات سے گری رہی ہے۔ کمانڈر ان چیف اور مقامی پاکستان فوج کے پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان، جنہوں نے پاکستان کا پہلا مارشل لقب بھی لگایا، ان سے لے کر جنرل قمر جاوید باجوہ تک تقریباً تمام سپہ سالار کسی نہ کسی تنازع میں ضرور الجھے۔ حکومت اور وزراء اعظم سے ڈھکے چھپے اختلافات ہوں یا پھر براہ راست مداخلت، بری فوج کے سربراہان کا نام عسکری امور کے ساتھ ساتھ سیاست اور حکومت سے بھی جڑا رہا۔ آج کی اس ویڈیو میں پاکستان کی تاریخ سے ایسے ہی چند دلچسپ حقائق کو پیش کیا گیا ہے جن میں ایوب خان سے لے کر حادثے کے طور پر فوج کا سربراہ بنائے جانے والے ایک ایسے فوجی سربراہ کا تذکرہ بھی موجود ہے جو جنرل بھی نہیں تھے لیکن چیف آف آرمی سٹاف بن گئے۔ پاکستان کی عسکری تاریخ میں جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو پیش آنے والا حادثہ تو عموماً سب ہی کو یاد ہے، لیکن بہاولپور میں پیش آئے اس حادثے سے تقریباً 40 سال قبل ایک اور واقعہ رونما ہوا جو تاریخ کے اوراق میں کہیں کھو چکا ہے۔ 12 دسمبر 1950 کو لاہور سے اڑان بھرنے والا ایک نجی طیارہ اپنی منزل کراچی سے تقریباً 65 میل دور گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں سوار 26 افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ تاہم ان 26 افراد میں 2 ایسی شخصیات شامل تھیں جن کی موت نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ میجر جنرل محمد افتخار خان اور بریگیڈیئر شیر خان تھے۔ میجر جنرل افتخار سروس کے اعتبار سے ایوب خان سے 1 سال جونیئر تھے، لیکن ان کو پہلے ترقی ملی اور لاہور میں ڈویژن کی کمان سونپی گئی۔ متعدد مصنفین کے مطابق میجر جنرل افتخار پاکستان کے پہلے مقامی کمانڈر ان چیف کے عہدے کے لیے منتخب کر لیے گئے تھے اور ان کو اسی لیے برطانیہ میں امپیریل ڈیفنس کورس کے لیے بھجوایا جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ حادثے میں ہلاک ہونے والے بریگیڈیئر شیر خان نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر تنازع پر پہلی جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا اور فوج کی بہترین افسرز میں شمار ہوتے تھے۔ ایوب خان خود اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں کہ جنرل افتخار ایک اچھے افسر تھے اور یہ عام تاثر تھا کہ برٹش ان کی حمایت کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیسے کمانڈر ان چیف بنتے، لیکن ان کے لیے مشکلات ہوتی۔ شجاع نواز اپنی کتاب کراسڈ سورڈز میں لکھتے ہیں کہ میں میجر جنرل بننے والے شیر علی خان کے مطابق جس دن وزیر اعظم لیاقت علی خان نے میجر جنرل افتخار کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے متعلق آگاہ کیا تو وہ ان کے ساتھ ہی تھے۔ میجر جنرل شیر علی خان کے مطابق ایوب خان نے اس فیصلے کے بعد ان سے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ جنرل افتخار سے ملنا چاہیں گے کیونکہ وہ کمانڈر ان چیف بننے والے ہیں۔ شیر علی خان کے مطابق جنرل افتخار خاموش طبیعت رکھنے والے لیکن بلا کے ذہین تھے جو اس فیصلے کے بعد خوش ہونے کے بجائے پریشان دکھائی دے گئے۔ تاہم طیارے کے حادثے میں ان کی ہلاکت کے بعد ایوب خان کمانڈر ان چیف کے عہدے پر تعینات ہوئے اور آخرکار ملک کی صدارت کی کرسی تک پہنچ گئے اور ان کے دور حکومت کے دوران 7 وزراء اعظم تبدیل ہوئے۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی تاریخ میں یحییٰ خان ایک متنازع شخصیت رہے ہیں۔ ان کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور انڈیا سے 1971 کی جنگ میں شکست کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ میں پاکستان فوج کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کے بعد یحییٰ خان بدستور ملک کے صدر اور فوج کے کمانڈر ان چیف رہے۔
شجاع نواز لکھتے ہیں کہ 17 دسمبر کو جب یہ خبر پھیلی کہ یحییٰ خان ایک نیا دستور لانے کی تیاری کر رہے ہیں تو فوجی افسران میں شدید رد عمل ہوا۔ ان افسروں میں گجرانوالہ میں موجود بریگیڈیئر فرخ بخت علی بھی شامل تھے۔ فرخ بخت علی لکھتے ہیں کہ 17 دسمبر کو میں اپنا استعفیٰ لکھ چکا تھا، لیکن جب 18 دسمبر کو ہمیں علم ہوا کہ یحییٰ خان کا مستعفی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تو ہم حیران رہ گئے۔ ان کے مطابق ان سے متعدد دیگر افسران نے بھی رابطے میں اپنے ڈویژن کمانڈر کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ جی ایچ کیو میں اعلیٰ افسران کو یہ پیغام بھجوائیں کہ یحییٰ خان کو مستعفی ہو کر اقتدار سول سیاست دانوں کو منتقل کر دینا چاہیے۔ ان کے مطابق ان سے متعدد دیگر افسران نے بھی رابطہ کیا اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ جی ایچ کیو میں اعلیٰ افسران کو یہ پیغام بھجوائیں کہ یحییٰ خان کو مستعفی ہو کر اقتدار سول سیاست دانوں کو منتقل کر دینا چاہیے۔ اگلے دن یعنی 19 دسمبر کو بریگیڈیئر ایف بی علی نے 2 افسران کو جی ایچ کیو بھجوایا کہ یحییٰ خان اور ان کے قریبی جنرل جو اس شکست کے ذمہ دار ہیں رات 8 بجے تک مستعفی ہو جائیں ورنہ نتائج کے لیے تیار رہیں۔ عملاً یہ فوج کے اندر ایک طرح کی بغاوت تھی۔ اس پیغام کے بعد شجاع نواز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فوج کی اعلیٰ کمان میں کھلبلی مچ گئی اور یحییٰ خان کے قریبی ساتھی اور میجر جنرل مٹھا نے ایس ایس جی سے رابطہ کیا تاکہ اسلام آباد کی جانب کسی قسم کی فوجی قافلوں کو آنے سے روکا جا سکے۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ میجر جنرل مٹھا نے بریگیڈیئر ایف بی علی کو فون کیا اور پوچھا کیا یحییٰ خان کی جگہ جنرل عبدالحمید خان بطور کمانڈر ان چیف قبول ہوں گے، جس پر جواب نفی میں دیا گیا۔ شجاع نواز کے مطابق اگلے دن جنرل حمید نے جی ایچ کیو میں موجود افسران کو اکٹھا کیا تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آیا وہ یحییٰ خان کی جگہ قابل قبول ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ تاہم فوجی افسران نے موجودہ قیادت پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا ان کو بھی جانا ہوگا۔ یحییٰ خان کو جب صورتحال کا اندازہ ہوا تو انہوں نے متعدد افسران سے خود بھی رابطہ کیا، تاہم چیف آف جنرل سٹاف جنرل گل حسن اور ایئر فورس چیف نے ان کو استعفیٰ دینے پر قائل کیا اور یوں پاکستان فوج کے 5ویں کمانڈر ان چیف اور ملک کے 3رے صدر کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ شاید یہ پہلا موقع تھا جب فوج کے جونیئر افسران نے قیادت کو مجبور کیا کہ وہ مستعفی ہوں۔ شجاع نواز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یحییٰ خان نے بعد میں ایک مقدمے کے دوران لاہور ہائی کورٹ میں اپنے جواب میں دعویٰ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو، جنرل گل حسن خان اور فضائیہ کے سربراہ رحیم خان نے ان کے خلاف اس وقت سازش تیار کی جب ان تینوں کو انڈیا سے جنگ کے دوران خود انہوں نے چین بھجوایا تھا۔ اس پوری کہانی میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر ایف بی علی پر چند سال بعد بھٹو کی سول حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی سازش کا مقدمہ چلا اور کورٹ مارشل کرنے والے بورڈ کے سربراہ مستقبل میں آرمی چیف بننے والے جنرل ضیاء الحق تھے۔ چند سال بعد بریگیڈیئر ایف بی علی کوٹ لکھپت جیل میں قید تنہائی کی سزا کاٹ رہے تھے جب ان کے مطابق ان سے 100 گز کے فاصلے پر ایک اور سیل میں ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیس میں قید کر دیا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے غیر معمولی حالات میں پاکستان کا اقتدار سنبھالا، ملک کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے اور فوج کو عوامی غصے کا سامنا تھا۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کے پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننے کا اعزاز بھی ملا۔ ان غیر معمولی حالات میں انہوں نے غیر معمولی فیصلے کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پہلی بار پاکستانی تاریخ میں فوج کا سربراہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو بنایا گیا۔ یہ گل حسن خان تھے جنہوں نے بھٹو کے اقتدار سنبھالنے کے عمل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ گل حسن خان پاکستان فوج کے آخری کمانڈر ان چیف تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس عہدے کا نام بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف رکھ دیا گیا۔
تاہم یہ معاملہ بھی متنازع ہے کہ ان کی بطور سپہ سالار تعیناتی لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کے ساتھ کیوں ہوئی؟ گل حسن خان اپنی سواخ عمری میں لکھتے ہیں کہ جب مجھے اس عہدے کی پیشکش کی گئی تو میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے یہ شرط رکھی کہ مجھے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پر ہی کمانڈر ان چیف بنایا جائے۔ تاہم وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت مجھے کافی حیرت ہوئی جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے گل حسن کو کمانڈر ان چیف کے عہدے پر وقتی طور پر ترقی دی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان کو 4 اسٹار جنرل بنا دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت ملک ایسی چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ گل حسن خان کے مطابق جب انہوں نے بعد میں بھٹو سے سوال کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ سیاست کو نہیں سمجھتے۔ شاہد بھٹو اور ان کے پہلے تعینات کردہ فوجی سربراہ کے درمیان یہیں سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ گل حسن خان لکھتے ہیں کہ ان کی دوسری شرط یہ تھی کہ فوجی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی، لیکن بھٹو اس پر متفق ہونے کے باوجود زیادہ دیر قائم نہیں رہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بھٹو فوجی افسران کی ترقی کے بورڈ میں بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد مزید اختلافات کے بعد ایک دن ذوالفقار علی بھٹو نے گل حسن خان اور ایئر چیف رحیم خان کو ایوان صدر بلا کر مطلع کیا کہ ان کے عہدے سے سبق دوش کیا جا رہا ہے، جہاں ان سے استعفوں پر دستخط لیے گئے۔ یوں وہ نہ صرف لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کے ساتھ فوج کے سربراہ بننے والے پہلے افسر ہی نہیں، بلکہ کسی سول حکمران کی جانب سے قبل از وقت فارغ کر دیے جانے والے پہلے فوجی سربراہ بھی تھے۔ گل حسن خان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی بری فوج کے مختصر ترین مدت تک رہنے والے سربراہ تھے، جن کا دور صرف 2.5 ماہ پر مقید تھا۔ وہ آرمی چیف کون تھے جنہوں نے ایکسٹینشن کو ٹھکرا دیا اور صدر اور وزیر اعظم کو گھر بھیجا؟ گل حسن کے بعد پاکستان فوج کی مختصر وقت کے لیے قیادت کرنے والے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ تھے، جن کا 8 جنوری 1993 کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد انتقال ہوا تو انہیں آرمی چیف بنے ہوئے صرف 1 سال اور 5 مہینے ہوئے تھے۔ یہ ملک میں سیاسی کشمکش کا دور تھا اور فوج کی براہ راست مداخلت کی افواہیں عروج پر تھی۔ نواز شریف وزیر اعظم اور غلام اسحاق خان ملک کے صدر تھے۔ شجاع نواز جو جنرل آصف نواز کے بھائی ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ غلام اسحاق خان لیفٹیننٹ جنرل فروخ خان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف اس حق میں نہیں تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل عبدالوحید کاکڑ کوئٹہ کور کی کمان کر رہے تھے۔ برائن کلفلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عبدالوحید کاکڑ کے خیال میں یہ ان کی آخری پوسٹنگ تھی اور وہ ریٹائر ہو کر گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تاہم صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان اختلافات کے بعد فوج کی سربراہی کا کرہ ان کے نام نکلا۔ شجاع نواز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنرل عبدالوحید کاکڑ پر مارشل لا لگانے کا کافی دباؤ تھا، لیکن وہ ملک میں سیاسی کشیدگی کا سیاسی حل تلاش کرنا چاہتے تھے۔ واضح رہے کہ اس وقت صدر مملکت کے پاس آئین کی 8ویں ترمیم کے تحت اسمبلی کو توڑنے کا اختیار موجود تھا، جسے غلام اسحاق خان بے نظیر بھٹو کی پہلی وزارت عظمیٰ کو ختم کرنے کے لیے ایک بار استعمال کر چکے تھے۔ جب 1993 میں انہوں نے اس اختیار کو دوسری بار نواز شریف کی حکومت کے خلاف استعمال کیا تو سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا اور نواز شریف کی حکومت بحال ہوئی۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ اس عدالتی فیصلے کے بعد نواز شریف نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت گرانے کے لیے رینجرز کا سہارا لینے کی کوشش کی، تو آرمی چیف جنرل عبدالوحید نے اس کا راستہ روک دیا۔ شجاع نواز کے مطابق جنرل عبدالوحید کاکڑ نے ملک میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کو قائل کیا کہ وہ دونوں مستعفی ہو جائیں تاکہ نئے انتخابات کروائے جا سکیں، جن کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت قائم ہوئی۔
بے نظیر بھٹو نے جنرل وحید کاکڑ کے بارے میں کہا کہ ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن انہوں نے کبھی کوئی مداخلت نہیں کی۔ عبدالوحید کاکڑ غالباً واحد سپہ سالار تھے جن کو ایک وزیر اعظم نے مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ پہلے آرمی چیف تھے جنہوں نے 3 سال کی مدت پوری ہونے پر یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ یہ 17 اگست 1988 کا دن تھا جب پاکستان کے وائس چیف آف سٹاف جنرل اسلم بیگ طیارے میں بیٹھے فضا سے ایک جائے حادثہ کا دورہ کر رہے تھے۔ وہاں ایک ہیلی کاپٹر بھی اتر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا تو C-130 پاکستان بند اس نے بتایا کہ کریش ہو گیا ہے اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت اس قسم کے حالات میں مجھے اہم فیصلہ کرنا تھا۔ اگر میں جائے حادثہ پر پہنچ بھی جاتا تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، اسی لیے میں نے پائلٹ کو کہا کہ سیدھے راولپنڈی چل۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ C-130 طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا جس میں دیگر افراد کے ہمراہ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق بھی سوار تھے۔ اسلم بیگ بتاتے ہیں کہ GHQ رابطہ کیا تو وہاں حالات پرسکون تھے۔ فارمیشنز کو ریڈ الرٹ کا حکم دیا اور اگلے حکم کا انتظار کرو کا کہا گیا۔ میرے ساتھ جہاز میں بیٹھے ہوئے افسرز میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا ہے یا اسے دینا ہے جس کی امانت ہے۔ اور پھر ضیاء الحق کی طیارہ حادثے میں ہلاکت کے بعد جنرل اسلم بیگ فوج کے سربراہ بن گئے۔ جنرل ضیاء کی ہلاکت اور اسلم بیگ کے آرمی چیف بننے کے 3 گھنٹوں کے اندر آئین بحال ہو چکا تھا۔ انتقال اقتدار کی کارروائی کا آغاز ہوا جسے 90 دنوں میں مکمل ہونا تھا۔ اگرچہ جنرل اسلم بیگ پر مارشل لا لگانے کا دباؤ تھا لیکن انہوں نے وعدے کے مطابق انتخابات کروائے، لیکن انہی انتخابات کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالف اور متنازع سیاسی محاذ IJI کی تشکیل ہوئی اور اس کے نتیجے میں نواز شریف کے برسر اقتدار آنے پر بہت کچھ لکھا جا چکا تھا۔ 1999 کے اواخر میں 12 اکتوبر کو نواز شریف نے ایک دن اچانک اس وقت کے ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کو وزیر اعظم ہاؤس بلا کر بتایا کہ ان کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان کو نواز شریف نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف کی مرضی کے خلاف ISI چیف بنوایا تھا اور یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ وہ نواز شریف سے کافی قریب ہیں۔ تاہم خود جنرل ضیاء الدین کے مطابق ان کی نواز شریف سے پہلی ملاقات اسی وقت ہوئی تھی جب ان کا ISI چیف بنتے وقت انٹرویو ہوا۔ ان کے دعوے اپنی جگہ، لیکن 12 اکتوبر کے دن ان کی اس طرح اچانک تعیناتی پر رد عمل نے جمہوریت کی بساط کو ہی لپیٹ کر رکھ دیا۔ ادھر ضیاء الدین کو وزیر اعظم کے ملٹری سیکریٹری کے یونیفارم کے بیج اتروائے اور لگائے گئے تو ادھر اس وقت کے آرمی چیف کے قریبی جنرل حرکت میں آ گئے جو خود اس وقت سری لنکا سے واپس پاکستان آ رہے تھے۔ جنرل مشرف سے پہلے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت بھی نواز شریف سے اختلاف کے بعد وقت سے کچھ عرصہ قبل مستعفی ہو چکے تھے۔